انڈس ڈیلٹا وہ مقام جہاں دریائے سندھ سمندر میں اترتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں تک دریا کا میٹھا پانی پہنچتا تھا۔ آج یہاں ہر طرف سمندر کا کھارا پانی چڑھ آیا ہے۔ یہ شاخ کسی زمانے میں چھوٹی سی نالی تھی جو بڑھ کر 2.5 کلومیٹر چوڑا دریا بن چکی ہے۔ سمندر جیسے جیسے آگے بڑھا یہاں کی زرخیز زمینیں بنجر ہوتی گئیں۔ کشتی کے 1 گھنٹے کا سفر کر کے ہم پہنچے کھارو چھان کے جزیرے پر۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جزیرہ زرعی پیداوار اور خوشحالی کا مرکز تھا، لیکن اس خطے کی ماحولیاتی تباہی کے بعد یہ علاقہ اجڑ چکا ہے۔ وہی زمانہ تھا، ادھر لوگ کہاں سے آتے تھے خالی دھان کا کاٹنے کے لیے، جو ہمارے چاول لال ہوتے تھے۔ ہم تو زمیندار تھے، 6,500 میرے باپ بول رہا تھا کہ میری زمین ہے 6,500 ایکڑ۔ جب یہ جام شوروں میں دروازے لگائے پوری کی پوری زمینیں ویران ہو گئی۔ کیا ہمارے پاس جو کا فصل ہوتا تھا، مٹر کا فصل ہوتا تھا اور یہ دھان کا فصل ہوتا تھا، پھر بس ملک ویران ہو گیا۔ بس ابھی پانی بند کر دیا، ابھی ہم کو پانی دے دو تو دیکھو آباد ہوتا ہے کہ نہیں۔ کھارو چھان میں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے۔ دریا میں جب جب اوپر سے پانی آتا ہے لوگ اسے تالابوں میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر پورا سال اسی سے گزر بسر کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو اس علاقے کی بربادی سے تنگ آ کر یہاں سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ یہ میرا بھائی کا گھر تھا، یہ وہ چلا گیا ابھی۔ پانی، روزگار یا صحت دونوں، یہ تین چیز نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ پورا گاؤں جو ہے یہ تقریباً خالی ہو گیا اسی وجہ سے سر۔ یہ دکانیں کم سے کم 300-400 دکانیں تھیں، ابھی آپ کو دیکھیے 10-12 دکانوں رہ گئے ہیں۔ سارے لوگ جو ہے نقل مقامی کر کے کوئی کراچی جا رہے ہیں، کوئی گھارو جا رہے ہیں۔ میں خود بھی ابھی گھارو جا رہا ہوں، جا چکا ہوں۔ میری جگہیں بھی ادھر ہیں، میرے بچے بھی ادھر پڑھ رہے ہیں۔ ساحلی پٹی پر رہنے والوں کا اپنا کلچر ہے۔ غربت اور پسماندگی کے باوجود یہاں خوشیوں کا میلہ سجتا ہے۔ آج یہاں ایک مقامی صوفی بزرگ کا عرس عقیدت اور جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ کے گھٹتے ہوئے پانی کی وجہ سے سندھ ڈیلٹا کے صرف جزائر ہی تباہ نہیں ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق ٹھٹا سے بدین تک 200 کلومیٹر پورے ساحلی علاقے کو سمندر کے کھارے پانی نے برباد کر دیا ہے۔ اپنے کھیت اور بستیوں کو بچانے کے لیے لوگوں کو بند باندھنے پڑے۔ پہلے یہ علاقہ سرسبز آباد ہوتا تھا، سمندر یہاں سے 100 کلومیٹر دور تھا۔ آہستہ آہستہ دریا سندھ کا پانی بند ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ پورا برباد ہو رہا ہے۔ جو یہاں کے زرعی زمینیں تھی، آباد علاقے تھے، وہ پورا سمندر نگل گیا ہے۔ پانی دن بدن آگے سمندر کا بڑھ رہا ہے اور زمینیں ویران کر کے ہمارے گاؤں، کھیت سب ختم کر کے آگے جا رہا ہے۔ ساحلی جنگلات ماحولیاتی تباہی روکنے میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس سمجھے جاتے ہیں۔ سمندری طوفان سے بچاؤ اور زمینی کٹاؤ کو روکنے میں تیمر کے جنگلات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ درخت مچھلی، جھینگا اور کیکڑوں سمیت بے شمار آبی و زمینی حیات کی زندگی کا سہارا ہے، لیکن انڈس ڈیلٹا میں ماحولیاتی تباہی نے ان جنگلات کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے یہاں ایک تاثر یہ ہے کہ دریا کا میٹھا پانی سمندر میں جانے سے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے اس علاقے میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے اس علاقے میں میٹھا پانی نہ آنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سمندر کا کھارا پانی اوپر چڑھ آیا ہے اور اس زرعی علاقے کی لاکھوں ایکڑ زمین کو برباد کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈس ڈیلٹا کا شمار دنیا کے وسیع ترین ڈیلٹاؤں میں ہوتا ہے۔ یہاں 15 لاکھ ایکڑ پر ساحلی جنگلات تھے، جن میں سے 85% تباہ ہو گئے۔ محکمہ جنگلات سندھ اور دیگر عالمی ادارے پچھلے 10 برس کے دوران ان جنگلات کا 35% تک بحال کر سکے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیل اینڈ کے جو ہے وہ زمینیں اور ٹیل اینڈ کے جو ایکو سسٹم سے ان کو بچانے کے لیے اس طرح کے ڈیسیشن لیتے ہیں کہ وہ پانی بہت تعداد میں وہ سمندر میں چھوڑا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی تک ہم جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچے
کہ ان ایکو سسٹمس کی جو ہے ہم اس کی پراپر ویلیو جو ہے وہ لوگوں کو بتا سکیں. خاص طور پہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے ایکو سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے, نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ یہ پوری جو ہے وہ اکانومی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے پانی ایک خاص تعداد میں 10 ملین ایکڑ فیٹ یا اس سے زیادہ چھوڑا جائے تاکہ اس سسٹم کو ہم جو ہے پروٹیکٹ کر سکیں اور ریوائیو کر سکیں. جی جل مجھو سامعن سانسنگ مجھے. ماحولیاتی تباہی کے شکار سندھ ڈیلٹا کے باسی اپنے دکھ درد اور مٹی سے محبت کا اظہار اپنے گیتوں میں بھی کرتے ہیں. گیڑن سانسنگ مجھو موہو ونجن پیا من مجھو موہو ونجن پیا من مجھے جی جل مجھو سامعن سانسنگ.